عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے۔ میرا مسکن ہے پھلوریا مگر پٹنہ میں رہتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں سکونت ناز کرتا ہوں۔ میرا مسکن ہے پھلوریا ضلع سیتامڑھی لوگوں، خدا کا شکر کرتا ہوں سکونت ناز کرتی ہے۔ اور ایک شعر سے سن لیجئے گا میرے دوستو کہ میں ہوں معذور پیروں سے تھکن پھر بھی نہیں ہوتی، میں اتنی تیز چلتا ہوں مسافت ناز کرتی، میں اتنی تیز چلتا ہوں مسافت ناز کرتی ہے۔ اب یہ شعر صرف ہمارے چچا کو سمجھ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ شعر سب کو سمجھ میں آ جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ بڑے سلیقے سے آپ سن رہے ہیں۔ اب صدر موصوف کو دیکھیں اور ایک میرا شعر، اگر بات میں سچائی ہو تو پورا مجمع مل کے بتانا مجاہد حسنین حبیبی تم سچ کہہ رہے ہو۔ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے۔ صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، آئے ہائے صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، مگر اعجاز صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے۔ صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، مگر اعجاز احمد پر صدارت ناز کرتی ہے۔ مجاہد کو نظامت کا سلیقہ کچھ نہیں لیکن بزرگوں کی دعاؤں سے نظامت ناز کرتی ہے۔ میرے دوستو بہت بہت شکریہ، عنایت کرم نوازش، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے میری آبرو بچا لی۔ اب آئیے آپ کے درمیان بڑے ادب کے ساتھ خطیب ذیشان ذی صلاحیت فرد العزیز محبوب العلماء جناب حضرت مولانا مفتی اعجاز احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور خطبہ صدارت پیش کریں۔ بسمہ تعالی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی رب کائنات ارض و سما کا بے پایا احسان کرم ہے کہ اس نے اپنی دعوت و تبلیغ، اسلامی غیرت و حمیت اور دینی خیر خواہی کے خاطر ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، فللہ الحمد ولہ الشکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری کوششوں کو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز کا مصداق بنائے اور کامیابی کامرانی سے ہمکنار کرے، آمین۔ آج کا یہ اجلاس جلسہ دستار بندی و قومی یکجہتی کانفرنس کے نام سے موسوم ہے۔ آپ اور ہم سب اس کی دعوت پر اس بزم کا حصہ اس عزم کے ساتھ بنے ہیں کہ اس کانفرنس سے جو پیغام ملے گا اس کو اپنے اپنے حلقہ میں عام کریں گے، اصلاح معاشرہ اور دینی و تعلیمی بیداری کے لیے خود بھی کوشاں رہیں گے اور دوسروں کو بھی تیار کریں گے۔ سب سے پہلے تمام علماء کرام، زمائے ملت اور حاضرین مجلس کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے موسم کے ناخوشگواری اور راہوں کی ناہمواری کے باوجود اس کانفرنس کی دعوت پر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اپنی قیمتی اور مشغول اوقات میں اجتماع میں شرکت کو ترجیح دے کر اپنی حمیت دینی، غیرت اسلامی اور فرشناسی کا ثبوت دیا۔ صمیم قلب سے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جد و جہد کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بات۔ معزز حاضرین، اس وقت آپ کا میزبان یہ چھوڑ ٹول ایروا اور اس کے مضافات ہے۔ یہ وہ سرزمین اور علاقہ ہے جو معاشی اور اقتصادی اعتبار سے پسماندہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم و آگہی کے اعتبار سے بھی کافی پچھڑا ہوا ہے۔ کسی علاقے کی پسماندگی اور تعلیم سے دوری کو ایک لمحہ میں دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ تھکنے والی محنت و لگن، نہ رکنے والی سعی و فہم اور نہ ٹھہرنے والا عزم و استقلال کی ضرورت پڑے گی۔ بہت صحیح کہا کسی نے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نونی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔
چمن کو دیدور بنانے اور خطہ میں علم کی شمع روشن کرنے کی غرض سے صرف اور صرف 5 سال قبل اللہ کا بندہ مولانا رفیق قاسمی جو اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور انتہائی نامساعد اور ناموافق حالات میں الجامعہ نداء اسلام نام سے ادارہ کی بنیاد رکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے انتہائی مختصر عرصہ میں ادارہ نے پھل دینا شروع کر دیا ہے جن کے سروں پر دستار بند ہونے والے ہیں ادارہ کی اس نمایاں کامیابی میں پیش رہے مولانا محمد رفیق کے اصلی رفیق مولانا فیاض عالم سعیدی مقامی امیر جمعیت اہل حدیث رگے پورا مولانا مصوف کی صلاحیت اور صالحیت سے ادارہ کو ترقی دینے نیز گاؤں کے علمی و دینی ماحول کو اوپر اٹھانے میں بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے ادارے کے قیام سے لے کر اب تک معین و مددگار رہے جناب محمد میراث صاحب سابق ضلع پریشد رکن کی کاوشوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا رگے پورا پنچایت کے مکھیا نوجوان متحرک فعال سماجی کارکن جناب فیروز صاحب ان کی خدمات بھی اس ادارے کے قیام سے لے کر اب تک بالخصوص کانفرنس کی تیاریوں میں ناقابل فراموش ہیں ہم ان کے بھی ازحد شکر گزار ہیں ان حضرات کے علاوہ دیگر تمام حضرات جو ادارے کے تعمیر و ترقی میں معاون رہے اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کا مصداق بنتے ہوئے ہمیشہ اپنی خدمت اور وقت پڑھنے پر قربانی دیتے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بہتر صلہ عطا فرمائے تا قیامت ادارے کے فیوز و برکات کا ایک حصہ ان کے بھی نام اعمال میں شامل ہوتا رہے آمین ادارہ اپنے مقاصد کے طرف کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے طلبہ و طالبات کی بنیادی دینی تعلیم مضبوط انداز میں دی جا رہی ہے حفاظ کرام کی ایک ٹیم تیار آپ کے سامنے موجود ہوں گی آج یہ ادارہ جھوپڑی میں ضرور ہے مگر انشاءاللہ الرحمن جلد آپ حضرات کی خصوصی توجہ سے باضابطہ پختہ عمارت میں تبدیل ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا تو ادارہ کے احاطہ میں اللہ کا گھر یعنی مسجد کی بھی تعمیر جلد ہوگی جس کا خاکہ تیار کر لیا گیا ہے ہزار شعلے فلک سے لگ کے بلا سے دشمن رہے زمانہ بنانے والے سرگلستہ بنا کے چھوڑیں گے آشیانہ حضرات سامعین آج جن طلبہ کے سروں پر دستار دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے کلام قرآن کریم کو محفوظ کر لیا ہے یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نحن نزلنا الذکر وإنا لحافظون کی عملی تفسیر ہے پچھلے کئی ہفتوں سے یہ خبریں پرنٹ اور سوشل میڈیا میں گشت کر رہی ہیں کہ قرآن کریم کی چند آیتوں کے خلاف ملک کی اونچی عدالت میں ایک مخبوط العقل نالائق اور چاپلوس زمانہ کی طرف سے درخواست دی گئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کو قرآن سے حذف کر دیا جائے ہندوستان کی تاریخ کا یہ شرمناک واقعہ نہیں بلکہ حادثہ ہے اس کے پسے پشت اتنا انتہا پسند اور فرقہ پرست ذہنیت کار فرما ہے ایک سماج اپنے فرسودہ نظریات عقل و دلیل سے محروم روایات اور بے بنیاد عقائد کی وجہ سے نئی نسل پر اپنی گرفت ہوتا جا رہا ہے وہ نظریاتی طور پر شکست و ریخ سے دو چار ہے اس لیے بوکلاہٹ میں قرآن مجید اور پیغمبر اسلام پر انگشت نمائی کرتا پھرتا ہے یاد رکھیں قرآن کریم اپنی نازل شدہ صورت میں پوری دنیا میں موجود ہے اور انشاءاللہ الرحمن رہتی دنیا تک باقی رہے گا اس میں ایک نقطہ حرکت کی بھی ترمیم کی گنجائش موجود نہیں ہے سوویت یونین میں کمیونزم کا بول بالا تھا قرآن کریم کے تمام نسخوں کو نظر آتش کر دیا گیا کسی کے گھر قرآن پاک کی آیت کا کوئی ٹکڑا بھی مل جاتا تو خاندان کے تمام لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی تھی ان نازک حالات میں بھی قرآن کریم کے نسخے تو موجود نہیں تھے مگر انسانی سینے موجود تھے جس میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں
قرآن کریم محفوظ تھا۔ کوئی درزی ہے تو کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش ہے تو کوئی کسان، ان کے پاس کام کرنے کے بہانے بچوں کو لوگ بھیجا کرتے تھے، وہ مزدوری بھی کیا کرتا تھا اور قرآن کریم کا حافظ بن کر بھی نکلتا تھا۔ حکومت نے قرآن پر پابندی تو لگا دی، لیکن سینوں میں جو قرآن موجود ہے اس پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ قرآن کو مٹانے والے خود تو مٹ گئے، آج وہ نظریات زیر زمین دفن ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کے خلاف پیٹیشن دائر کرنا تعزیرات ہند کے تحت خود جرم ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر طاہر محمود صاحب نے اس پیٹیشن پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرقہ وارانہ فتنہ انگیزی کی بدترین کوشش بجائے خود تعزیرات ہند کی دفعات 295A 53A کے تحت سنگین جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ لہذا آج کا یہ اجلاس اس شرع انگیزی کے پر زور مذمت کرتا ہے اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس قسم کے شرع انگیزی اور فتنہ پروری کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، اور عدالت عظمیٰ کو چاہیے کہ مذہب و عقیدت کی اہمیت اور آئینی بنیادی حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے جلد ہی اس درخواست کو خارج کر دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی چند آیتوں کے خلاف جس نے درخواست دیا ہے، قرآن کریم نے اس کو خود واضح طور پر جواب دیا ہے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ کیا تم کتاب اللہ کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو کوئی ایسا کرے تو اس کی سزا دنیا میں ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن اور بھی شدید عذاب میں ڈھکیلے جائیں گے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے، لہذا ان پر نہ ہی عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد فراہم کی جائے گی۔ معزز حضرات، قومی یکجہتی پر کچھ کہنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ مایہ ناز قائد و محسن حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے خطبہ صدارت کا اقتباس پیش کروں جو انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس رام گڑھ 1940 عیسوی میں دیا تھا۔ میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں۔ میں تیار نہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون اور اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے، اور یہ میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی کلچر کے دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے۔ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک احساس اور بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے۔ اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی، وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔ میں ہندوستان کی ایک اور ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں۔ میں اس متحدہ قومیت کا ایک ایسا اہم عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں اس کی تکوین یعنی بناوٹ کا ایک ناگزیر عامل ہوں۔ میں اس دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان جیسے عظیم ملک میں جو مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں، زبانوں اور آئینی نظاموں کا صدیوں سے مرکز چلا رہا ہے، جس کا سیکولرزم اور جمہوری طرز حکومت سب سے آسان، بے خطر اور قابل قبول ہو سکتا ہے۔ یہی طرز فکر ملک کی متحدہ قومیت کے لیے مناسب نہیں، ضروری ہے، مگر ادھر چند سالوں سے میں ملک کے سیکولر ڈھانچے کو تباہ برباد کرنے کی
کی ایک طبقہ کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ تحفظ کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، داڑھی ٹوپی اور شعائر اسلام کے اپنانے والوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جان و مال، عزت و آبرو کے لالے پڑ رہے ہیں، دھمکیوں سے سہانے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دھرتی پر قانون بے چارہ ہوتا جا رہا ہے، انصاف شرمسار ہے، عدالت آزاد نہیں رہی، خواتین کی عزت و آبرو سرعام لوٹی جا رہی ہیں، اور حکومت اپنے فرائض منصبی سے آنکھیں بند کی ہوئی ہے، بلکہ پشت پناہی کر رہی ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ ملک سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس ملک کی سالمیت، قانون کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر کوشاں ہوں۔ ملک کی سیکولرزم ذہنیت کے حامل افراد سے مل کر حالات کا مقابلہ کریں۔ ملک کی اکثریت گنگا جمنی تہذیب کے عادی ہے، ایک بڑا گروپ خاموش ہے۔ جمہوری اقدار و روایات کی حفاظت کے لیے اس گروپ کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ دلتوں، آدی باسیوں اور اقلیتوں کا اتحاد بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ہم سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اسلام کی صحیح اور سچی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، غلط فہمیوں کو دور کریں۔ ہم نے خود بھی اپنی ذمہ داریوں کو یکسر فراموش کر دیا ہے۔ ہم اپنی کردار اور کریکٹر سے یہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور ہمارا کام دلوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ تفریق کامل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط وحدت آدم۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف حالات بدل گئے ہیں یا ہم بھی کچھ بدل گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہماری دستگیری کرتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم جس مصیبت میں پھنسے ہو وہ خود تمہاری کیے ہوئے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی ملی یکجہتی پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ہم اپنے مسلکی اختلافات کو باقی رکھتے ہوئے بھی اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن سکتے ہیں۔ خیر پر اکٹھا ہونے کا مزاج بنائیں۔ ہم نے کبھی دشمنوں سے شکست نہیں کھائی، بلکہ اپنے اندرونی اختلافات نے ہمیں شکست دوچار کیا ہے۔ نفسیانیت کا مرض محض نصیحت و مقالات اور سیمیناروں سے نہیں دور ہو سکتا۔ ہمیں دین اور اسلام کی آفاقیت کی خاطر نفسانیت اور انا کو ترک کرنا ہوگا۔ جب اسلام کے فروغ پر ذاتی، قبائلی اور جماعتی فروغ کو ترجیح دی جائے گی تو وہی ہولناک نتیجے نکلیں گے جس کا تجربہ ہندوستانی مسلمان کر چکے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے پروردگار، ہمارے بھائیوں کے جو ہم میں سے پہلے ایمان لائے گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے دل میں کینہ حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ برادران ملت، قرآنی اور اسلامی معاشرت کا ہم کتنا احترام کر رہے ہیں، اس پر خاندانی روایت اور غیر شرعی رسوم و رواج کو کتنی ترجیح دیتے ہیں، ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے۔ جہیز اور تلک کا مطالبہ ہم میں کہاں سے آیا؟ یہ لعنت میں کہاں سے آئی؟ ہم میں کہاں سے آئی؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا، سوریا سے ہمیں زمین پر کس نے دے مارا؟ لڑکے والوں کی طرف سے مطالبات ایک لمبی فہرست پیش ہوتی ہے، شرائط پیش کیے جاتے ہیں، ان کے پورا نہ ہونے پر لڑکیاں جلا دی جاتی ہیں۔ ملک میں سینکڑوں واقعات پیش آ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ حال میں ہی گجرات کی عائشہ نامی خاتون نے اسی نام پر خودکشی کا شکار ہوئی۔ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں۔ ہندوستانی سماج اور اسلامی معاشرہ میں یہ ظلم ہونا ناقابل برداشت ہونا چاہیے۔ آپ اسلامی طریقے پر شادی بیاہ کا پیغام دیں گے، اپنے لیے رفیق حیات کی تلاش بلا شرط کریں گے۔ لڑکوں اور ان کے والدین کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ وہ بے لین دین کی شادی کریں گے، اور عہد کریں گے کہ اپنے خاندان، گاؤں اور ملک میں اس رسم کا خاتمہ کریں گے، کم سے کم خرچ میں شادی بیاہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم النکاح برکہ
حیث بابرکت نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے کم تر ہو، نام و نمود دکھاوے سے پرہیز کرے۔ اور آج یہ عہد بھی کریں کہ شرعی طور پر ترکہ کی تقسیم کریں گے۔ اگر ہم نے لڑکیوں کا شرعی ترکہ ان کو دینا شروع کر دیا تو یہ جہیز کی لعنت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ شرعی احکام سے دور جانے سے ہی غیر شرعی رسم اور رواج کو اندر جگہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ حضرات سامعین، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس قوم میں تعلیم کا معیار بلند سے بلند تر نہ ہو۔ جس قوم کا تعلیمی معیار جتنا بلند ہے وہ قوم اسی اعتبار سے دنیا کی سربراہی کر رہی ہے اور دنیا کے پیچھے چلنے پر مجبور ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری قوم میں ناخواندگی کی شرح دیگر قوموں کے بنسبت زیادہ ہے۔ ہمیں بنیادی دینی تعلیم کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ دینی و اصلی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنی بے حسی اور اپنی بے بسی کو دور کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے خصوصی لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ ابھی امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں ترغیب تعلیم و تحفظ اردو کے عنوان سے تینوں ریاستوں میں منظم تحریک چلایا ہے۔ ریاست کے تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹر میں ضلع کی خصوصی مشاورتی نشستیں ہوئی۔ گزشتہ 3 فروری 2021 کو مدرسہ فلاح المسلمین گوا پوکھر مدھوبنی میں ایک نمائندہ اجلاس طلب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آج سے 4 روز قبل تعلیمی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے منتخب افراد کی دوسری نشست جامعہ عائشہ نورچک مدھوبنی میں بلائی گئی۔ مقصد صرف یہ کہ ضلع سے بلاک اور بلاک سے پنچایت سطح اور گاؤں سطح پر لوگوں کو تعلیم کے لیے بیدار کرنا اور تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے دینی و عصری اداروں کے قیام پر غور و فکر کرنا، اردو زبان و ادب کو فروغ دینا، عوامی اور حکومتی سطح پر زبان کی عظمت رفتہ کو واپس لانا۔ الحمدللہ امارت شریعہ کی اس تحریک کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ معاشرہ میں بیداری آ رہی ہے، ملک بھر میں اس کو سراہا جا رہا ہے اور اس طرز پر تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس تحریک کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب عہد کر لیں کہ تعلیمی بیداری اور اردو زبان کے فروغ کے لیے اپنی سطح سے کام کریں گے، معاشرہ سے ناخواندگی کو مٹا کر دم لیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پروگرام کو کامیاب کرنے اور بزم کو رونق بنانے میں اپنی قربانیاں پیش کی، اور وہ تمام حضرات شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے کسی طرح کا بھی تعاون پیش کیا۔ پروگرام کو سجانے اور کامیاب بنانے میں اپنی صلاحیتیں صرف کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور خدائے بزرگ بالا اس کانفرنس کو ملت میں اجتماعیت معاشرہ میں اصلاح اور نوجوانوں میں تعلیمی تربیتی بیداری کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔